مجھے امید ہے کہ آپ کے سبھی سوالوں کے جواب میں نے دے دیے ہیں، پھر بھی آپ کے دل میں اگر مزید کوئی خلش ہو تو آپ پوچھ سکتی ہیں۔ لاریب کچھ کھوئی کھوئی سی تھی۔ نہیں، مجھے اپنی زندگی میں اپنے کسی بھی سوال کے اتنے تسلی بخش جواب نہیں ملے۔ آپ نے کوئی تشنگی چھوڑی ہی نہیں میرے واسطے، لیکن کبھی کبھی اتنی سیرابی بھی ہم جیسوں کے لیے باعث شادی مرگ بن جاتی ہے۔ میں شاید اسی وجہ سے اپنے الفاظ کھو چکی ہوں۔ ایسے میں بڑی مالکن نے لاریب کو سہارا دیا، حالانکہ مجھے نہ جانے کیوں محسوس ہوا کہ وہ کچھ دیر مزید خاموش رہنا چاہتی تھی۔ تم ایک مختلف نوجوان ہو عبداللہ، تمہاری راہ بھی مختلف ہے، لیکن آج تم نے اپنی راہ کی ہر سچائی کو جس طرح کھول کر بیان کیا ہے، اس نے تمہاری قدر ہمارے دلوں میں فزوں تر کر دی ہے۔ تم ہمیشہ اپنے اندر اتنی حیرتیں بیک وقت کیسے چھپائے پھرتے ہو؟ اتنے میں خان صاحب کی بروقت آمد نے مجھے اس مشکل سوال کے جواب سے بچا لیا۔ وہ مصر تھے کہ رات بہت ڈھل چکی ہے، لہٰذا آج رات میں یہیں حویلی کے مہمان خانے میں قیام کر لوں، لیکن میں نے انہیں اصغر صاحب کی طبیعت کی مجبوری بتائی تو بادل نخواستہ انہیں مجھے اجازت دینی ہی پڑی۔ بشیرہ اپنے تانگے سمیت ڈیوڑی میں ہی موجود تھا، کیونکہ شاید اسے پہلے ہی وہاں ٹکے رہنے کا حکم دے دیا گیا تھا۔ میں ان سب سے رخصت ہو کر تانگے میں بیٹھا تو لاریب تب بھی کچھ کھوئی کھوئی سی تھی۔ مجھے الوداع کہتے وقت بھی اس کی نظریں میرے چہرے پر جانے کیا ٹٹول رہی تھیں، جیسے اس کے اندر کوئی بات ادھوری رہ گئی ہے۔ تانگا پہاڑی کے پاس آ کر رکا تو بشیرے نے مجھے پیشکش کی کہ وہ میرے ساتھ درگاہ تک جانا چاہتا ہے، کیونکہ سناٹا اور اندھیرا بہت گہرا تھا۔ عبداللہ بھاؤ، سنا ہے اس پہاڑی کے دوسری پار جنات رہتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں میں آپ کے ساتھ اوپر تک آتا ہوں، آخر آپ ہمارے خاص مہمان ہو۔ مجھے اس کی بات سن کر ہنسی آ گئی۔ کیوں؟ تم کیا جنات کے داماد لگتے ہو جو وہ تمہیں کچھ نہیں کہتے؟ اور پھر اوپر پہنچنے کے بعد تمہیں بھی تو تنہا ہی نیچے آنا پڑے گا نا، تو پھر تمہیں چھوڑنے کے لیے کون آئے گا؟ اس طرح تو ہم ایک دوسرے کو ہی چھوڑنے کے لیے پہاڑی اترتے چڑھتے رہیں گے اور اسی باغ دوڑ میں صبح ہو جائے گی۔ بشیرہ بھی میری بات سن کر ہنس پڑا۔ واقعی اکیلے اترتے ہوئے تو مجھے بھی ڈر لگے گا۔ چلو پھر اللہ بیلی۔ بشیرے نے تانگا موڑا اور میں اس کی جلد بازی پر مسکراتا ہوا پہاڑی کی اوپر جاتی پگ ڈنڈی پر چڑھنے لگا۔ رات واقعی بہت سرد اور تاریک تھی۔ ان پہاڑی علاقوں میں ایک پہاڑ پر اگر موسلادھار بارش برس رہی ہو تو اگلی پہاڑی پر دھوپ چمک رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح رات کے وقت بھی دور کسی پہاڑ پر بار بار بجلی چمک کر اسے کیمرے کی فلیش کی طرح نیلی روشنی کے جھماکوں سے منور کر رہی تھی، جو اس بات کی غماری تھی کہ دوسرے پہاڑ کے جانب بارش برس رہی ہے۔ کبھی کبھی ہوا کے دوش پر بادلوں کے گرجنے کی آواز بھی کان میں پڑ جاتی تھی۔ میں لاریب کے سوالوں پر غور کرتا ہوا اوپر چڑھا جا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں سردی کی شدت میں اور میرے تیز ہانپتے جیسے سانس کی وجہ سے میرے منہ سے بھاپ نکلنے لگی، جیسے میں ہر سانس کے ساتھ سگریٹ کا بہت سا نگلا ہوا دھواں اگل رہا ہوں۔ جیسے جیسے درگاہ قریب آتی جا رہی تھی ویسے ویسے کہرا بڑھتا جا رہا تھا۔ اچانک عقب میں ایک آہٹ سی ہوئی، میرے بڑھتے قدم رک گئے اور میں نے پلٹ کر دیکھا، لیکن پیچھے کوئی نہیں تھا۔ میں نے پھر قدم اٹھائے اور پھر وہی آہٹ ہوئی۔ میں پھر رکا اور میں نے صاف محسوس کیا کہ کوئی میرے ساتھ ہی رک گیا ہے، لیکن کون؟ کیونکہ وہاں تو دور دور تک صرف اندھیرے کا راج تھا۔ میں نے پھر سر جھٹک کر چلنا شروع کیا اور اس بار مجھے اپنی دوکنی جیسی چلتی سانس کے ساتھ کسی اور کے سانس لینے کی آواز بھی سنائی دینے لگی۔ دفعتاً بجلی کا دور
दफतन बिजली का दूर कहीं एक और झमाका हुआ और दाएं जानिब वाली चट्टान के ऊपर मुझे किसी उकड़ू बैठे हुए शख्स का हीवला सा दिखाई दिया, जिसकी सुर्ख अंगारा आंखें दूर चमकती बिजली की मनक्स रोशनी में पल भर को चमकी और फिर दोबारा घटा टोप अंधेरा छा गया। मेरे माथे से पसीना फूटा और पल भर में मेरी कनपटी से होता हुआ कान के पीछे से लौ तक पहुंच गया। मैंने अंधेरे में आंखें फाड़ कर देखा, लेकिन चट्टान खाली पड़ी थी। वो मेरा वहम था या वो वही था। मैंने कुछ देर वहीं रुककर सांस बेहाल की और फिर लंबे लंबे डिग भरता दरगाह के अहाते तक पहुंच गया। असगर साहब के कमरे की लालटेन जल रही थी और रोशनी मलगलजे शीशों से बाहर सहन में झलक रही थी। मैंने पहले आगे बढ़ जाने का इरादा किया, लेकिन फिर ये सोचकर कि ना जाने इतनी रात को वो क्यों बेदार हैं, उनके कमरे की जानिब बढ़ गया। मैंने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। उनकी आवाज़ उभरी, आ जाओ अब्दुल्ला मियाँ, दरवाज़ा खुला है। मैं अंदर दाखिल हो गया। आप अभी तक सोए नहीं? और आपको कैसे पता चला कि बाहर दरवाजे पर मैं ही हूँ? वो हल्के से मुस्कुराए। यहाँ और कौन आएगा भला इस आधी रात के वक्त? वो शैतान का चेला तो इस अहाते में आ नहीं सकता, क्योंकि बकौल उसके यहाँ मदफून नेक बुजुर्ग की वजह से उसकी अहाते में बंदिश है। लिहाजा मैंने सोचा तुम ही हो सकते हो। कैसी रही तुम्हारी दावत? भाई, ये करीम खान साहब की हवेली वाले तो तुम पर बहुत मेहरबान लगते हैं। ज़रा ध्यान रखना कहीं तुम्हारे लिए कोई बेड़ियां ना तैयार कर रखी हों। मैं उनका इशारा समझकर हंस दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो जानते हैं मैं पहले ही अपना आप बंधवा कर यहाँ तक पहुँचा हूँ। फिर मैंने उन्हें रास्ते में हुए माजरे और उन जलती अंगारा आंखों का सारा हाल भी सुना डाला। असगर साहब मेरी बात सुनकर बेहद मुतफक्किर हुए। हाँ, यही बात तो समझ नहीं आ रही। बहरहाल मुझे ना जाने क्यों एकदम ही बहुत फ़िक्र होने लगी है तुम्हारी। मैंने उन्हें तसल्ली दी कि मैं मोहतात रहूँगा, लेकिन ना जाने क्यों मैं खुद अंदर से बहुत बेचैन था। मेरे लबों पर वो सवाल आ ही गया जो मैं असगर साहब से चाहते हुए भी नहीं पूछ रहा था। लेकिन आपने क्या ये सोचा है कि वो आपको किस आग में झोंकने जा रहा है? किसी इंसान का कत्ल मामूली बात तो नहीं, पूरी इंसानियत का कत्ल है। क्या आप ये भयानक जुर्म कर पाएंगे? असगर साहब ने मेरी बात सुनकर लंबा सा सांस लिया। ठीक कहते हो, लेकिन जब इंसान खुद हर पल मर रहा हो, अजियत से अपना आप कत्ल होता हुआ महसूस करता हो, तो फिर ऐसे में ऐसा एक कत्ल उसे बहुत आसान लगने लगता है। मैं ये आखिरी जुर्म करने के बाद जिस अजाब से निजात पा लूँगा, उसका अंदाज़ा लगाना भी मुहाल है। मुझे उस लामतनाही अजाब के सिलसिले को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए इस आखिरी अजाब से गुज़रना ही होगा, क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं। यही मेरे मुआहदे की आखिरी शक और आखिरी शर्त है। मैं असगर साहब को इसी सोच में छोड़कर अपने कमरे में चला आया। रात ढलने ही वाली थी, लिहाजा मैंने सोने का इरादा तर्क कर दिया और यूं ही बिस्तर पर लेटकर करवटें बदलने लगा। और फिर तभी मेरे जहन में एक झमाका सा हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि छलावे के इख्तियारात उसकी हद भी मुकर्रर हो और उसे भी अपनी कुछ ख्वाहिशात सरअंजाम देने के लिए किसी इंसानी जिस्म की ज़रूरत पड़ती हो, तभी वो असगर साहब से ये कत्ल करवाना चाहता है। लेकिन किसका कत्ल? और फिर तभी मेरे जहन में उस जानलेवा ख्याल का दूसरा झमाका हुआ, कहीं वो मुस्तकबिल का मौजूदा मकतूल मैं खुद ही तो नहीं? असगर साहब को कहीं वो छलावा मेरे ही कत्ल का हुक्म तो नहीं देने वाला? और क्या पता हुक्म दिया भी जा चुका हो और अब सिर्फ सही वक्त पर अमल पैरा होना ही बाकी ना रह गया हो। जाने वो कैसा ख्याल था कि उसने मेरे जहन में कुछ यूं जड़ पकड़ी
کہ میں پھر دن چڑھے تک اسی سوچ کے تانے بانوں میں الجھا رہا۔ کئی بار جی میں آیا کہ اس قدر جی جلانے کی کیا ضرورت ہے، سیدھے جا کر اصغر صاحب سے ہی پوچھ لینا چاہیے کہ اگر میں ہی اس چھلاوے کا مرکوز نظر ہوں تو پھر دیر کیسی، لیکن نہ جانے کیوں ہر بار پوچھتے پوچھتے رک جاتا۔ 2 دن اسی ادھیڑ بن میں ہی گزر گئے۔ تیسرے دن اصغر صاحب صبح کی کوسی دھوپ سیکنے کے لیے انگور کی بیلوں کے سامنے دریوں پر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے نہ جانے کن سوچوں میں گم تھے۔ میں دور کھڑا پرندوں کو دانہ ڈالتے ہوئے کن اکھیوں سے انہیں دیکھ رہا تھا کہ انسان کو قسمت کیا کیا روپ بدلنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ میں نے زندگی میں قاتل تو بہت دیکھے تھے، لیکن ایسا شخص کبھی نہیں دیکھا تھا جو اگلے چند روز میں قاتل بننے جا رہا ہو۔ اتنے میں نیچے گھاٹی میں بشیرے کے تانگے کا مخصوص بھونپو بجا۔ میں چونکا، کیونکہ آج نہ تو جمعرات تھی اور نہ ہی حویلی میں سے کسی مکین کے آنے کا کوئی امکان تھا۔ میں نے درگاہ کی دیوار سے نیچے دیکھا تو لاریب اپنے وجود کو بڑی سی کالی چادر میں لپیٹے تانگے سے اترتی دکھائی دی۔ کرم دین حسب معمول اپنی بڑی سی ڈانگ سنبھالے اپنی چھوٹی بیوی کے آگے آگے بھاگا چلا آ رہا تھا۔ لاریب، آج یہاں اور اس طرح اچانک؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ وہ کچھ ہی دیر میں درگاہ کے احاطے تک پہنچ گئی اور اس نے صحن میں کھڑے کھڑے ہی دعا کر کے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور میری جانب چلی آئی۔ دھوپ اور اونچائی پر چڑھنے کی وجہ سے اس کا گلابی چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور اس کے ناک کا لونگ کسی سرخ یاقوت میں جڑا کوئی نگ لگ رہا تھا۔ پسینے کی چند ننھی منی سی بوندیں اس کی روشن جبھی پر موتیوں کی طرح چمک رہی تھیں اور اس کی سیاہ آنکھوں میں بیک وقت کچھ الجھن، کچھ بے چینی اور کچھ حیا کا عنصر دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے یوں لگا کہ وہ یہاں تک تو آ گئی ہے، لیکن اپنے سارے لفظ نیچے گھاٹی میں چھوڑ آئی ہے۔ میں نے اس کی مشکل آسان کر دی۔ کیوں لاریب بی بی، کوئی سوال رہ گیا تھا کیا؟ وہ بھی مسکرا دی۔ نہیں، یہ تو میں نے اسی دن بتا دیا تھا کہ آپ نے میرے سوالوں کی سرزمین کو کچھ ایسا سیراب کیا ہے کہ ہر تشنگی مٹا دی ہے، لیکن نہ جانے کیوں اس رات کے بعد میں خود ایک سوال بنتی جا رہی ہوں۔ ایک عجیب سی کسک، ایک انچاہی سی بے چینی ہے۔ میری روح مجھے کسی طرف ٹک کر بیٹھنے نہیں دے رہی۔ ایسے لگتا ہے جیسے میرے جسم کے پنجر میں پھڑپھڑا رہی ہے۔ اس کی اڑان جانے کس سمت کی ہے؟ آج بہت بے چینی ہوئی تو یہاں درگاہ پر تنہا ہی دعا کے لیے چلی آئی۔ امی کو میں نے خود اپنے ساتھ آنے سے منع کر دیا۔ ویسے بھی رات سے ان کی طبیعت کچھ بھاری سی تھی، لیکن نہ جانے کیوں میں تنہا ہی یہاں آنا چاہتی تھی۔ حالانکہ خان جی کو میرا یوں کہیں تنہا آنا جانا پسند نہیں ہے، لیکن میں نے ان سے بھی کسی طور اجازت لے ہی لی۔ پر اب یہاں آ کر میں پھر اسی شش و پنج میں ہوں کہ میں یہاں کھڑی کیا کر رہی ہوں؟ آپ ہی بتائیں، میں کیا کروں؟ میں نے غور سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ اپنی بات پوری کرتے کرتے ہانپنے لگ گئی تھی، جیسے اپنے اندر چلتی کشمکش کو جلد از جلد مجھ پر عیاں کرنا چاہتی تھی۔ ایسا ہم سب کے ساتھ اکثر ہوتا ہے۔ یہ کوئی انہونی تو نہیں ہے، آپ نے ابھی اپنی تعلیم مکمل کر کے اپنی آئندہ زندگی کے لیے کوئی راہ چنی ہے۔ کبھی کبھی ہم سبھی اس درمیانی دور میں یہ خالی پن محسوس کرتے ہیں۔ منزل کا نشان ملنے تک ایسے دور زندگی میں آتے ہی رہتے ہیں۔ آپ کے اندر کی کھوج آپ کو بے چین رکھتی ہے اور بظاہر سامنے کوئی سنگ میل تک نظر نہ آنے کی وجہ سے ہم اکتانے لگتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ باقی سب کی طرح آپ کا بھی یہ دور عارضی اور چند روزہ ہوگا۔ وہ کچھ دیر میری جانب دیکھتی رہی۔ خدا کرے ایسا ہی ہو۔ آپ حویلی جلد چکر لگائیے گا، خان جی اور امی آپ کو بہت یاد کرتے ہیں۔ وہ مجھ سے رخصت ہو کر پلٹ کر چل دی۔ اس کے جانے کے بعد اصغر صاحب اٹھ کر میری جانب آ گئے۔ انہوں نے لاریب کو درگاہ کے احاطے سے نکلتے ہوئے دیکھ کر کہا، یہ کریم خان صاحب کی بیٹی تھی نا؟ کیا کہہ رہی تھی؟
کچھ نہیں، بس دعا مانگنے کے لیے آئی تھی۔ اصغر صاحب نے میری جانب غور سے دیکھا۔ کیا تم نے کچھ محسوس نہیں کیا یا جان بوجھ کر انجان بننا چاہ رہے ہو؟ میں نے حیرت سے ان کی جانب دیکھا۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ میں نے کیا محسوس نہیں کیا؟ اصغر صاحب نے لاریب کی راہ گزر پر یوں نظر ڈالی جیسے وہ ابھی تک درگاہ میں ہی موجود ہو، حالانکہ اسے نکلے دیر ہو چکی تھی۔ یہ لڑکی تم سے محبت کرنے لگی ہے عبداللہ میاں۔ حیرت ہے تمہیں اس بات کا اندازہ کیوں نہیں ہوا، حالانکہ کوئی اندھا بھی اس کی حالت دیکھ کر یہ سمجھ سکتا ہے کہ اس کے دل میں تیر گڑ چکا ہے، تمہاری محبت کا اندھا تیر۔ میں اصغر صاحب کی بات سن کر یوں ڈر کر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا، جیسے انہوں نے زبان سے بات نہیں اپنی پٹاری سے کوئی سپولیہ نکال کر میری جانب اچھال دیا ہو۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ اچھی طرح جانتی ہے کہ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں۔ اصغر صاحب میری بات سن کر یوں مسکرائے جیسے کوئی کسی بچے کے منہ سے کوئی معصومانہ سی بات سن کر مسکراتا ہے۔ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم کسی اور سے محبت کرتے ہو، اس بات سے اس کے دل میں جنم لینے والے کسی جذبے کا کیا تعلق ہے؟ یاد رکھو، محبت ہم بے بس انسانوں کا کچھ اسی طرح پیچھا کرتی رہتی ہے، جیسے کسی گھنے اندھیرے جنگل میں چلایا ہوا کسی ظالم شکاری کا اندھا تیر اپنی زد میں آئے ہوئے کسی معصوم غزال کا پیچھا کرتا ہے۔ بدقسمتی سے ہم بھولے بھالے انسان بھی اسی سیدھ میں بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، جس طرح وہ بڑی بڑی حیرت زدہ آنکھوں والا غزال بنا دائیں بائیں مڑے بس سیدھا ہی بھاگ اٹھتا ہے، لیکن تیر کی رفتار سے جیت نہیں پاتا۔ آخرکار اپنی شہ رگ میں وہ تیز خنجر جیسا تیر پیوست کروا کر وہیں کسی گہری کھائی میں گر کر دم توڑ دیتا ہے۔ مرنے سے کچھ لمحے پہلے خون کا آخری تیز فوارہ اس کی شہ رگ سے چھوٹتا ہے اور وہ غزال اپنی روح نکلنے کی تڑپ میں اپنے پیر پتھریلی چٹان پر بے تابی سے رگڑتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح آج یہ لڑکی بھی اپنی ایڑیاں رگڑنے اس پتھریلی درگاہ پر آئی تھی۔ اس کی شہ رگ سے گرم خون کا آخری فوارہ جاری ہو چکا ہے اور اس کی روح دھیرے دھیرے نکل رہی ہے۔ اب دیکھو کب۔ میں نے چلا کر ان کی بات کاٹ دی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بہت معصوم ہے، میں ہرگز نہیں چاہوں گا کہ میری وجہ سے ایسی کوئی بھی اذیت کبھی بھی اسے پہنچے۔ آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، وہ جان بوجھ کر اس آگ میں نہیں کود سکتی۔ لیکن اصغر صاحب کا صفاق لہجہ اسی طرح میری سماعت میں برچیاں گھونپتا رہا۔ میں نے کہا نا، اس میں تمہارا یا اس معصوم لڑکی کا کوئی قصور نہیں، خطاوار تو صرف محبت ہے۔ ہاں، وہی محبت کا اندھا تیر جس کو چلانے والے ہاتھ اور کمان سے شست باندھنے والی آنکھ اس بے رحم تقدیر کی ہوتی ہے جس پر ہمارا اختیار بھی نہیں چلتا۔ میں اب بھی الجھن میں تھا، لیکن آپ یہ سب اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کچھ باتیں جاننے کے لیے کسی خاص تجربے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن میں اس لیے بھی پر یقین ہوں کہ پچھلے 1 سال میں نے چہرے پڑھنا خوب اچھی طرح سیکھا ہے۔ اس لڑکی کا چہرہ تو ویسے بھی ایک کھلی کتاب کی طرح ہے۔ تم شاید اپنی آنکھوں پر اس خاندان کے احترام کی بندی پٹی کی وجہ سے اس کا چہرہ پڑھ نہیں سکے، یا پھر تم نے شاید سمجھ لیا ہے کہ چونکہ وہ تمہاری کہانی سے آگاہ ہے لہٰذا اس کا دل تمہاری جانب مائل نہیں ہوگا۔ عبداللہ میاں، یہ لڑکیاں من کی بالکل کچی گریاں ہوتی ہیں، ذرا سے دباؤ سے چٹک جانے والی اور پھر کبھی نہ جڑنے والی گریاں۔ اس لڑکی کا کومل من بھی کہیں نہ کہیں سے چٹک گیا ہے۔ اب اس کے دل کی نازک اور کچی گری کو سوکھنے اور برباد ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، وہ خود بھی نہیں۔ اصغر صاحب میرے اوپر بجلیاں گرا کر واپس اندر اپنے کمرے کی جانب پلٹ گئے، لیکن مجھے نہ باہر کا چھوڑ گئے اور نہ ہی میں اپنے اندر چھپنے کی کوئی جگہ پا رہا تھا۔
کاش انہوں نے جو کچھ بھی کہا وہ صرف اور صرف ان کا ایک اندازہ ہو اور ایسا کوئی بھی طوفان لاریب کے اندر نہ بنپ رہا ہو۔ اس کی ہنسی سے تو اس کی حویلی ہی کیا پورا جبل پور ہی سدا روشن رہتا تھا۔ وہ اور اس کی معصوم شرارتیں تو اس کے ماں باپ کی سانسیں بڑھانے کا باعث تھیں۔ اپنی اس چھوٹی مالکن کی مسکراہٹ اور کلکاریاں ہی تو حویلی کے سبھی نوکروں کا خون بڑھاتی تھیں۔ ایسی زندہ لڑکی کو محبت کا منحوس گہن لگ جائے، نہیں، اس سے پہلے خود مجھے اپنا وجود لے کر یہاں سے کہیں دور چلے جانا چاہیے۔ لیکن میں جاؤں بھی تو کہاں؟ یہ سلطان بابا بھی مجھے یہاں بھیج کر جیسے بھول ہی گئے ہیں۔ میں نے اسی شام ساحل والی درگاہ کے نئے عبداللہ یعنی نعمان کو ایک تفصیلی خط لکھ ڈالا کہ جیسے بھی ہو وہ سلطان بابا تک میرا یہ پیغام پہنچا دے کہ میں ان کا بے حد بے چینی سے یہاں جبل پور والی درگاہ پر انتظار کر رہا ہوں۔ میں وہ خط شام ہی کو نیچے گاؤں میں پوسٹ ماسٹر صاحب کے حوالے کر آیا کہ اسے کل کی ڈاک میں ضرور نکال دیں۔ رات بھر اسی بیکلی میں بستر کی شکنیں بڑھاتا رہا، لیکن اس سے کہیں زیادہ شکنیں میرے منہ زور سوچ میرے ماتھے پر ڈالتی رہیں۔